نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق میں فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بند دروازوں کو کھول دیں، تو پھر یہ کام آپ ضرور کریں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کے بند دروازے اللہ کھول دیں گے، تمام مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ توجہ سے سنیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سواری کے اوپر سوار تھے اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ وہ نصیحتیں بڑی عظیم تھی میرے دوستو، اگر ان نصیحتوں کو ہم یاد کر لیں، ان پہ عمل کر لیں، اللہ کی غیبی مدد آپ کو شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کی غیبی مدد لینے کے لیے یہ 3 نصیحتیں میرے دوستو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان 3 باتوں پہ آپ عمل کر لیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو وہ 3 نصیحتیں یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ تو اللہ کے دین کی حفاظت فرما، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ آج ہم دین کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر کتنا ہم نے ڈالا ہوا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنا لے کے آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آئے میرے دوستو۔ جب آپ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا میرے پیارے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا فرمائی؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کیونکہ میرے دوستو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دین ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ خود قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ جب نشاور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ اٹھا کر لائے، محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کیا فرمایا؟ ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، اللہ نے قرآن مجید کی آیات اتاری میرے دوستو، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہمیں دنیا اور آخرت سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، میرے مصطفیٰ کی کوئی سنت اور طریقہ نہ چھوٹے۔ یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بند دروازوں کو کھول دیں گے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تجھے کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، اگر تجھے
مانگنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے پڑیں تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہی آپ کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمارے مددگار اللہ ہیں، ہمارے رازق اللہ ہیں، ہمارے خالق اللہ ہیں۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، فرمایا لوگو یہ سارے کے سارے تو فقیر ہیں، تیرا رب ہی غنی ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، کیا فرمایا؟ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ تو میرے دوستو، یہ دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب بھی تو مانگے اللہ سے مانگو۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ کیفیت انسان کی بن جائے، چھوٹا سے چھوٹا کام بھی بندہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو نا میرے دوستو، دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں جب اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہو، بلکہ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن کائنات کے ایک بادشاہ، ایک خالق اور مالک میرے اور آپ کے رب ہیں، جو میرے دوستو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ تو رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنی ضرورت کے بارے میں سوال کرے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ تو تیسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، فرمایا جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ میرے دوستو، ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہم نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لیں۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ میرے دوستو، ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ اس کو حل کر دیتے تھے۔ تو اپنے ایمان پہ محنت کریں، ایمان کو مضبوط کریں۔ تو ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ایمان مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے، اللہ پر یقین کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولیں کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ میرے دوستو، ہر وقت اس کو بولیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ جب سب سے پہلے فجر ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے فضا کے اندر جو آواز گونجتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کون سی آواز سب سے پہلے سنائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو، بچپن کے وقت آپ کے کان میں یہی آواز پڑی تھی۔ اب اس آواز کے اوپر آپ کا اتنا یقین آ جائے، اتنا یقین بن جائے کہ 55 سال بھی اگر آپ کے گزر جائیں تو آپ کے یقین کے اندر کمی نہ آئے، اللہ پر بھروسے میں کوئی کمی نہ آئے، آپ کے توکل میں کوئی کمی نہ آئے۔ اگر آپ اس طرح کی زندگی بنا لیں گے، ان 3 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے اور اللہ آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔